چین کی ترقی اور امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کو شراکت دار ہونا چاہیے، حریف نہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر کو دیے گئے ظہرانے کی تقریب سے خطاب، کہا امریکہ اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا چینی صدر سے انتہائی مفید بات چیت ہوئی، مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ چینی صدر کے امریکی صدر ٹرمپ کو دیے گئے ظہرانے میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، ایلون مسک سمیت دیگر کاروباری افراد کی شرکت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس نے باضابطہ بیان جاری کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات مثبت رہی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ چینی صدر نے امریکی تیل کی مزید خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ چین میں امریکی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ متعدد بڑی امریکی کمپنیوں کے سربراہان بھی ملاقات کے ایک حصے میں شریک تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کرتا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید ایویانکس اور جدید نیویگیشنل نظام سے لیس یہ میزائل دور تک اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کے مطابق تربیتی تجربے کا مقصد آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ اور مختلف ذیلی نظاموں کی تکنیکی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ تجربے کا مشاہدہ سینئر فوجی افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا، جبکہ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے کامیاب تجربے پر متعلقہ ٹیموں کو مبارکباد دی۔ 10 مئی کو مارکہ حق بہت ہی شاندار طریقے سے منایا پوری قوم نے۔ افواج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ 28 مئی کی آمد ہے، ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ پاکستان ایٹمی اثاثہ جارحیت کی بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ ایٹمی طاقت کے بعد پاکستان کو اب معاشی طاقت بننا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کا 10 مئی کو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان کی شاندار فتح پوری قوم کی یکجہتی کی مرہون منت ہے۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب عارضی سیز فائر ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سابق حکومتوں، سیاستدانوں اور انجینئرز نے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پر جانتی ہے۔ ہم نے چیلنجز کا ہر صورت مقابلہ کرنا ہے۔ اٹک میں دلیر شہری لیاقت نے دہشت گردانہ حملہ ناکام بنایا۔ ایک ڈرگ ڈیلر جس کو گرفتار کیا گیا، نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی۔ ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو، اس کرمنل خاتون کو جو کہ لوگوں کو زہر بیچتی ہے، جس زہر سے قیمتی اموات ہوتی ہیں، جس زہر سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اس کو زہر بیچنے سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ انمول پنکی کی پیشی پر غفلت برتنے والے دونوں اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ زہر بیچنے والے کرمنل خاتون کی گرفتاری پر اداروں کو سراہنا چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی، منشیات سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ انمول پنکی بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھی، کوشش ہے کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے۔ شاہراہ بھٹو اسی ماہ عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ میرے علم میں 28ویں ترمیم کے متعلق کوئی بات نہیں۔ سوشل میڈیا پر صدر زرداری کی صحت پر گمراہ کن خبریں چلائی گئیں۔ انمول عرف پنکی کا لاہور سے پکڑے جانے کا معاملہ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کے نیٹ ورک سے لے کر درج مقدمے تک تمام تفصیلات طلب کی۔ سی سی ڈی نے بھی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری کر لی گئی۔ لاہور کے مقدمے میں پنکی کی طلبی کرا کر لاہور لایا جائے گا۔ مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض کو گرفتار لیکن
ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ خاتون کے معینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو طلب کر لیا۔ CCD سابق پولیس انسپکٹر سے کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ لاہور میں انمول اور پنکی کیس میں مزید اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ کو حراست میں لینے کے بعد مبینہ طور پر اسے چھوڑنے کے عوض 7 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اہم شخصیات کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رقم ایک DSP کے ذریعے مبینہ طور پر اعلیٰ پولیس افسر تک پہنچائی گئی۔ کیس میں مزید اہم انکشافات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کے دوران تفتیش اہم انکشافات پنکی کے نیٹ ورک سے جڑے کارندے بناسم کے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ خریدار سے رابطہ صرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا۔ خریدار اور منشیات پہنچانے والے رائڈر ایک دوسرے سے لا علم رہتے تھے۔ خریدار کی جانب سے رقم کی اکاؤنٹ میں منتقلی کی تصدیق کے بعد اسے منشیات بھیجی جاتی تھی۔ پولیس کے ہاتھ لگنے والے کارندے سے فوری مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا، دوبارہ نیٹ ورک میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، ایسے اقدامات چاہتے ہیں ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ چاہتا ہے موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ وہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ چین کے اپنے بحری جہاز اپنے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چین موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا وہ سیکیورٹی ادارے پہلے بتا چکے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ امریکی ہتھیاروں کو اپنے ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا امریکہ کے ساتھ سیز فائر برقرار، افواج کی تیاری مکمل ہے۔ اپنے ہرمز ایرانی افواج کے اسٹریٹجک کنٹرول میں ہے۔ اپنے ہرمز کا ایک حصہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک حصے پر ایرانی فوج کی بحریہ کا کنٹرول ہے۔ آب ہرمز پر مؤثر کنٹرول، نگرانی اور خود مختاری کا تحفظ ملک کے آئل کے منافع کو دگنا کر دے گا۔ امریکی گزرگاہ امریکی فوج کے لیے قبرستان بنائی جا سکتی ہے۔ UAE نے نیتن یاہو کے دورہ امارات سے متعلق دعوے مسترد کر دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ ہیں۔ یہ تعلقات کسی خفیہ یا پوشیدہ اقدامات پر مبنی نہیں ہیں۔ کسی بھی غیر اعلانیہ دورے یا خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات نشر کرنے سے گریز کرے، سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے بے بنیاد خبروں کا سہارا نہ لے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران UAE کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات بھی کی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی خام تیل $106 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 1% اضافہ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.26% مندی۔ انڈونیشیا کے جکارتا کمپوزٹ انڈیکس میں 2% گراوٹ۔ ایوان صدر میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی خدمات کے اطراف میں فوجی افسروں اور جوانوں کو ایوارڈ سے نوازا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کو بے مثال ضرورت کے اطراف میں ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ شہید کا ایوارڈ ان کے اہل خانہ نے وصول کیا۔ وطن عزیز پر قربان ہونے والے سپاہی صوبان مجید بلوچ شہید کے لیے ستارہ بصالت کا ایوارڈ سپاہی اسرار محمد کو غیر معمولی بہادری کے اطراف میں ستارہ بصالت دیا گیا۔ ایئر مارشل کاشف قمر کو بے مثال کارکردگی پر
ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا ہے۔ مارشل عامر شہزاد کو غیر معمولی خدمات پر ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ بڑے شہروں کے لیے ماسٹر ٹاؤن پلاننگ کی تجویز۔ بریفنگ میں بتایا گیا بڑے شہروں میں اونچی عمارتوں اور ورٹیکل ایکسپینشن کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ڈیولپرز، خریداروں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ون ونڈو سسٹم قائم کرنے کی تجویز۔ وزیراعظم کی صوبوں کے ساتھ مشاورت کرنے کی ہدایت۔ کہا بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی ایران طیاروں کی موجودگی سے متعلق خبروں کی تردید، ترجمان توار بریفنگ۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے ملکوں کے درمیان سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ خطے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے وزیر خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم کی قطر کے منصب اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک بات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ بنوں میں شہید 15 پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے شہید اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کی ماؤں کو دلاسا دیا اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا آپ جیسی باہمت ماؤں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا سے متعلق خصوصی بریفنگ۔ محسن نقوی نے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ بولے سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا میں خارجیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی باتیں گمراہ کن ہیں۔ ایک ملک کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجرت میں ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے ملک کے درمیان تعلقات متاثر ہوں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا یو اے میں 17 لاکھ سے زائد پاکستانی رہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ترسیلات زر یو اے سے موصول ہوتے ہیں۔ بہت سے ممالک کے ساتھ ویزا فری انٹری کا معاہدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی ان میں سے ایک ہے۔ یو اے میں پاکستانیوں کے حوالے سے شکایت ہوگی تو اسے حل کیا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کا جائزہ۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایات داخل دفتر کر دیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر 23 شکایات کو داخل دفتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سابق ججز کے خط کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے احکامات پر کابینہ ریویژن کا ایکشن۔ توشہ خانہ کا 1 جنوری سے 31 مارچ 2026 تک کا ریکارڈ بھی پبلک کر دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، مشیر، وفاقی سیکرٹریز تحائف حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے۔ وزیر اعظم نے تمام شخصیات کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ سابق حکومت میں مالی بدعنوانیاں بروقت احتساب نہ ہونے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برہم۔ 4 سال تک بے ضابطگیوں کی تحقیقات نہ ہونے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا نوٹس۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا محکمانہ مالی بے ضابطگی کا بروقت احتساب نہ ہونے کا ذمہ دار محکمے کا سیکرٹری ہوگا۔ محکمانہ احتساب میں غفلت برتنے والے افسران کی نشاندہی کی جائے۔ کیوں نہ غفلت برتنے والے افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ مسلم نون، پیپلز پارٹی، اسلامی تحریک استحکام پاکستان کی جماعتیں سرگرم۔ جے یو ایف اے، تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں کی مشاورت کا عمل بھی جاری ہے۔ اسلامی تحریک نے سیاسی انتخابی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے رابطے، سیاسی حکمت عملی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پس پردہ مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ترمیم اور بعض قوانین میں تبدیلی کے لیے 3 سے 4 مختلف مسودے تیار کیے گئے ہیں۔
जिन पर रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत हो रही है। ज़राए का कहना है कि नए NFC अवार्ड और नहंगी निज़ाम से मुतालिक उमूर भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ताहम पीपल्स पार्टी ने ताहाल इन तजावीज़ पर हतमी आमादगी जाहिर नहीं की। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रही हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की मजम्मत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा मिसाइल यूएई पर गिरे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समझने हैं। खारजा पॉलिसी मुल्क की मुफाद में बनाई जाती है। मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। पाकिस्तान की अवाम मुश्किल में है। पेट्रोल से मुतालिक मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से बजट मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम बना दी। DGISPR के शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने DGISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के तफसीली जवाबात दिए। शुरका का कहना था खुसूसी सेशन में जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक जामे आगाही हासिल हुई। मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम किया। नौजवानों को जाली खबरों, मनफी प्रोपेगेंडे और हाइब्रिड वॉरफेयर के खतरात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर के कुछ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में हल्के बादलों के साथ तेज़ समुद्री हवाओं का राश। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छूने का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर जारी है। जैकबाबाद, सिब्बी, सखर, लाड़काना में दर्जा हरारत 45, रहीम खान, तुर्बत और खैरपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद कुर्बा की तैयारियां, सज गई मवेशी मंडियां। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम। मुल्तान और पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर। व्यापारी कहते हैं सिंध से जानवर लाए हैं लेकिन खरीदार है ही नहीं।